السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان الفاظ مترادف ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ الفاظ مترادف کیا ہوتے ہیں۔ بچوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ جی ہاں، یہ ایک درخت کی تصویر ہے۔ درخت کو اور کتنے ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، درخت کو اور بھی بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے نخل، پیڑ، شجر۔ ایک ہی چیز کو بہت سے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ چلیے اب اگلی تصویر کو دیکھتے ہیں، وہ کس چیز کی تصویر ہے؟ جی بچوں، یہ ایک سورج کی تصویر ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سورج کو اور کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ جی ہاں، سورج کو اور بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے شمس، آفتاب، مہر۔ اسی طرح سے ایک اور تصویر دیکھیں، یہ ایک چاند کی تصویر ہے۔ چاند کو بھی اور ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے قمر، ہلال۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں ایسے بہت سے الفاظ سنتے اور بولتے ہیں جو ایک سے زیادہ معنی کے ہوتے ہیں۔ جب دو الفاظ ایک ہی معنی کے ہوتے ہیں تو انہیں الفاظ مترادف کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ بیٹا جو لکھنے میں مختلف ہوتے ہیں مگر معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہوں، ان کو ہم الفاظ مترادف کہتے ہیں۔ مترادف الفاظ سے مراد ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی تقریباً ایک ہوں۔ سمجھ آگے بیٹا؟ ایسے الفاظ جو لکھنے میں اور بناوٹ کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی ایک جیسے ہوں، ان کو ہم الفاظ مترادف کہتے ہیں۔ جی بیٹا، اب آپ کو الفاظ مترادف کا سمجھ آ گیا ہے کہ الفاظ مترادف وہ ہوتے ہیں جو معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہوں۔ یہاں میں آپ کو بیٹا الفاظ مترادف کی چند مثالیں دکھاتی ہوں۔ جیسے ہمارے پاس لفظ ہے خواہش۔ خواہش کا مطلب ہوتا ہے آرزو یا کسی چیز کی تمنا کرنا۔ ہمارا اگلا لفظ ہے امیر۔ امیر کا مطلب ہے بیٹا دولت مند ہونا یا مالدار ہونا۔ اسی طرح سے ہمارا تیسرا لفظ ہے آس۔ آس کا مطلب ہے امید، بھروسہ۔ جیسے بیٹا آپ اپنے امی ابو کو کسی کام کے کرنے کا یا کوئی چیز لانے کا کہتے ہیں تو آپ کو ایک امید ہوتی ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ کام آپ کے امی ابو کر دیں گے۔ لفظ خواہش کے مترادف ہے آرزو، ارمان، تمنا۔ لفظ امیر کے مترادف ہے دولت مند، غنی، مالدار۔ اسی طرح سے لفظ آس کا مترادف ہے امید، بھروسہ، توقع۔ اس صنف کو مزید سمجھنے کے لیے آئیے ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ سرگرمی ہے ہماری ڈھونڈو تو جانیں۔ سوال ہے ہم معنی یا مترادف الفاظ کو چنیں۔ یہاں آپ کو بیٹا کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں۔ آپ ان مترادف الفاظ پر دائرہ بنائیں جو ایک دوسرے کے مترادف الفاظ یا ہم معنی الفاظ ہیں۔ الفاظ ہیں ہمارے خواہش، امید، تمنا، آرزو۔ ان الفاظ میں سے مترادف الفاظ پر دائرہ بنائیں۔ مترادف الفاظ بیٹا ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے ہم معنی ہوں، ان پر دائرہ بنائیں۔ جی ہاں بیٹا، مترادف الفاظ ہیں خواہش، تمنا اور آرزو۔ چلیے آپ بیٹا جز نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ جی بیٹا، جز نمبر 2 کے الفاظ ہیں مشغول، فارغ، مصروف۔ اب آپ مجھے بتائیں بیٹا کہ اس جز میں جو مترادف الفاظ ہیں وہ کون سے ہوں گے؟ جی بیٹا، مشغول کا مترادف ہوا مصروف۔
مشغول کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں مصروف ہونا، اس طرح مشغول کا مترادف مصروف ہوا، جبکہ فارغ مصروف کا مترادف نہیں ہوگا۔ فارغ مشغول کا متضاد ہے، متضاد الٹ کو کہتے ہیں، جبکہ مترادف الفاظ کا مطلب ہوتا ہے ہم معنی الفاظ۔ تو اس طرح سے مشغول کا مترادف ہوا مصروف۔ چلیے بیٹا اب جز نمبر 3 آپ خود سے حل کرنے کی کوشش کریں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے الفاظ مترادف کو صحیح پہچانا کہ نہیں۔ جی بیٹا اس جز کے الفاظ مترادف ہیں بیکار، فضول، ناکارہ۔ بیکار کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جو کسی کام میں نہ آئے۔ بیکار چیز مطلب جس چیز کو کسی کام میں استعمال نہ کیا جائے، اس لیے بیکار کا مترادف فضول اور ناکارہ ہوا، جبکہ لفظ کارآمد اس کا متضاد ہوا۔ ٹھیک ہے، اس صنف کو مزید سمجھنے کے لیے چلیے بیٹا ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری ایک اور سرگرمی ہے خط کشید الفاظ کے مترادف الفاظ لکھ کر جملہ دوبارہ تحریر کریں۔ سمجھ گئے بیٹا، جملہ ہم نے دوبارہ تحریر کرنا ہے۔ جملہ نمبر 1 ہے ہمارا، مخالف فوج کے سپاہی بڑے دلیر ہیں۔ جو خط کشید لفظ ہے وہ دلیر ہے۔ دلیر ایسے انسان کو کہتے ہیں جو نڈر ہو، جس کو کسی چیز کا خوف نہ ہو۔ جی بیٹا دلیر کا مترادف کیا ہوگا؟ شاباش، دلیر کا مترادف بہادر ہوتا ہے۔ جب آپ جملہ دوبارہ تحریر کریں گے تو کچھ اس طرح سے کریں گے، مخالف فوج کے سپاہی بڑے بہادر ہیں۔ جملہ نمبر 2 ہے ہمارا، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے۔ جو خط کشید لفظ ہے وہ اجالا ہی اجالا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے بیٹا کہ اجالا ہی اجالا کا مترادف کیا ہوگا؟ شاباش بیٹا، اجالا ہی اجالا کا مترادف روشنی ہی روشنی ہوتا ہے۔ جب آپ جملہ دوبارہ تحریر کریں گے تو کچھ اس طرح سے کریں گے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ اجالا ہی اجالا کی جگہ روشنی ہی روشنی آپ لکھ دیں گے۔ جملہ نمبر 3 ہے ہمارا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ جو خط کشید لفظ ہے وہ کالے ہیں۔ آپ نے اکثر اوقات بیٹا آسمان پر دیکھا ہوگا جب آندھی یا طوفان آتا ہے تو ہر طرف کالے بادل چھائے ہوتے ہیں۔ تو لفظ کالے کا مترادف کیا ہوگا بیٹا؟ شاباش، کالے کا مترادف سیاہ ہوتا ہے۔ جب آپ جملہ دوبارہ تحریر کریں گے تو ایسے کریں گے، آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ کالے کی جگہ آپ نے لفظ سیاہ لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، شاباش۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو الفاظ مترادف اچھے سے سمجھ آ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم الفاظ مترادف پر مشتمل ایک ورک شیٹ کریں گے جو کہ ورک شیٹ نمبر 8 ہوگی۔ تب تک آپ گھر میں الفاظ مترادف کی پریکٹس کریں تاکہ ہم جب ورک شیٹ نمبر 8 حل کریں تو آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ آسانی کے ساتھ ورک شیٹ نمبر 8 کو حل کر سکیں۔